مزاد متعلم مدرسة دار الملة درجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد صدر محترم السادة الكرام والمعزز السامعين آج میں جشن آزادی کے موقع پر اس قوم و ملت کے کردار کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کا جنگ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ رول رہا ہے جس کا قلب جگر اسلام کی عظمت سے محمود جس کے چہرے پر آدم استقلال کی کرنیں جلوہ پکڑ جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا اسی قوم مسلم کا قصہ پارینہ دہرانے جا رہا ہوں جس کا جنگ آزادی میں اہم کارنامے اور ناقابل فراموش کارنامے ہیں جس کو بجا طور پر یہ کہنے کا حق ہے کہ سوبات سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسے برہم کو سوبات سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائے کہ کیا ہم نے دیا ہے عالم کو حضرات سامعین جب ہندوستان کی پرامن سے زمین پر انگریزوں کا لباس کھایا پڑا اور لوگ اپنی شاہزادہ و آیانہ رجالت سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تو ہندوستانیوں کی زندگی اجیرت کر دی ان کا جینا تو بدل دیا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہو گئے ان کو غلام بنایا کہ اچانک حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کی ایک پتلی نے ہندوستانیوں میں آزادی کی ایک لہر دوڑا دی تحریک و حقیقت کا ایک سور پھوٹ دیا لہذا سایہ بہی ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ دن آیا جب ہندوستان کے حکومت پر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور یہ ملک انگریزوں کے نتیجے استبداد سے آزاد ہوا اور اس کو ان کے چنگل غلامی کے چنگل سے نجات ملی لیکن باہر آئی اگر گلشن میں تو اسلام کی آئی باہر آئی اگر گلشن میں تو اسلام کی آئی نشے منشا ندی سینوں میں اس آزادی میں ہندو مسلم یکساں طور پر شریک و سلیم ہے لیکن یہ کہنا بجانا ہوگا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار ان کے کارنامے اور ان کا رول کہیں زیادہ ہے اس لیے 1857 عیسوی میں کے جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور انہیں چن چن کر قتل کیا گیا کہنے کو یہ ملک فرنگیوں سے آزاد ہوا لیکن آزاد گرامی یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمان جنگ آزادی میں مسلمان عموماً اور علماء کرام خصوصاً حصہ نہ لیتے اس کی حقیقت میں ہاتھ نہ بٹاتے تو ہندوستان کی آزادی کا خواب آج شرمندہ تعبیر نہ ہوتا اگر مسلمان اپنے پاکیزہ لہو سے شجر آزادی کی تیاری نہ کی ہوتی تو آزادی کے 77ویں سال کیا اور گولڈن جوبلی کا جشن منایا جاتا کان کھول کر سن لیجیے یہ مسلمانوں کا ہی کردار ہے کہ انہوں نے ظلم و جور جبر و تشدد کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا انسانیت کو صحیح راستے پر چلنے کا شعور عطا کیا سینہ میں مشعل قوت جلائی جگہ جگہ جذبہ آزادی کے شعلے بھڑکائے آزاد سامعین اس آزادی میں مسلمانوں کے کارنامے اور ان کے رول ان کے کارنامے کے داستانیں سننی ہو تو افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو شامی کے میدانوں سے پوچھو چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے دو دیواروں سے معلوم کرو ہماری راجدھان افغانستان کے بلکوس کوہستانوں روشن ترکی کے برفیلی چٹانوں سے پوچھو یہ تمام چیز ہماری داستان زندان کی تاریخیوں مالٹا کی کالکوٹریوں عدالت کے کٹوروں اور پھانسی کے پھندوں سے پوچھو یہ تمام چیزیں ہمارے دیرینہ تعلقات و اخلاق کو شناسائی کے خلوص و وفا کے نغمے سناتے ہیں مختصر یہ کہ مسلمانوں نے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج قوارث سے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج قوارث سے اگر آسان نہ ہو زندگی دشوار ہو جائے گا بھرپور مظاہرہ کیا اور اس وطن کو آزادی دلانے میں ہر طرح کی قربانی دینے سے ذرہ برابر دریغ نہ کیا پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم